السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، آیات مقدسہ 17، 18 اور 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ منافقین کی حالت کیا ہوگی؟ دنیا میں تباہی، بربادی، برکات اور رحمتیں اٹھ جائیں گی، اور آخرت میں کیا ہوگی؟ ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ قرآن پاک تو کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن پاک جو کہہ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ منافقین کا جو حشر ہے، منافقین کا جو انجام ہے، یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ میرے عزیزو، سمجھو، غور کرو، قرآن پہ توجہ دو۔ جبکہ سچی جماعت کا کردار کیا ہے؟ اس کی فکر، اس کا فلسفہ، وہ اللہ سے رہنمائی ہے، لیتے ہیں اور اپنے دل اللہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ وہ گھبراتے نہیں، دشمن سے پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ شعوری جدوجہد کرتے رہتے ہیں، حق کو غالب کرتے ہیں۔ اور جو اوت الکتاب، اہل کتاب بھی تھے، کتابیں تھیں ان کے پاس، لیکن عمل کوئی نہیں کیا۔ دشمن کے سامنے شکست کھا لی، اپنا فلسفہ چھوڑ دیا، اپنا نظریہ چھوڑ دیا، اپنی فکر ختم کر دی، اور عمل و کردار کیا تھا؟ مایوسی والا۔ اللہ کہتے ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اصل میں جو سچی جماعت ہے وہ غالب ہوگی۔ اللہ مزید ان کو الرٹ کہتے ہیں، تنبیہ ارشاد فرما رہے، کہتے ہیں اعلموا، جان لو، یعنی تمہیں پتہ ہے ہر بات کا، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ مفاد پرست ہے نا۔ مفاد پرست جو ہوتا ہے اس کا شعور چھن جاتا ہے، عقلی اور قلبی صلاحیتیں چھن جاتی ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ رب العزت ہی ہیں جو زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد۔ یہ جو زمین ہے، جو بنجر زمین ہے، اس زمین کو کس نے زندہ کیا؟ کس نے صلاحیت پیدا کی؟ کس زمین پر اللہ نے پانی نازل فرمایا؟ زمین نے پانی کو جذب کیا، اور اللہ نے اس زمین میں وسائل رزق رکھ دیے۔ تمام تر وسائل رزق وہ زمین سے نکلتے ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے جو تم استعمال کرتے ہو؟ یہاں بھی اللہ نے وہ بات ذکر کی جن کا رزق سے تعلق ہے،
کیونکہ یہ مفاد پرست ہے نا، لالچی ہیں، تو غذا بھی تو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ جو مال تم اکٹھا کرتے ہو کیا مقصد ہے؟ کھانے پینے ہی ہے، یہ پیٹ کو بھرنا ہے۔ تو ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ وسائل رزق جو اللہ نے زمین میں رکھے تو اللہ نے رکھے ہیں، یہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے۔ تحقیق ہم بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل حاصل کر لو، تم کفر اور نفاق سے باز آ جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، خدا شناسی آ جائے، اور انسانیت کی پہچان بھی پیدا ہو جائے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ تو تم پھر وسائل باقی انسانوں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیوں روکتے ہو؟ کیوں ظالمانہ سیاسی نظام قائم کر کے ظلم کا معاشی نظام قائم کرتے ہو اور زمین پر قبضہ کرتے ہو، قبضہ مافیا بن جاتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ نے پھر سچی جماعت کے اوصاف ارشاد فرمائے۔ یہ ہے سچی جماعت، کون؟ ان المصدقین والمصدقات، بے شک جو مرد خیرات کرنے والے ہیں اور جو عورتیں، مرد اور عورتوں دونوں کا اللہ نے ذکر ارشاد فرمایا، یعنی وہ خیر خواہی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہو تو دوسروں کو دے کے خوش ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے جب رکوع شروع ہوا تھا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہاں بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مالی اور جانی قربانی دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اس مال کو دگنا کر دیتے ہیں، یضاعف لہم، وہ مال ان کو دگنا ملتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ایک تو مال دگنا ملا، عزت ملی، دنیا میں بھی امن و امان ملا، خوشحالی ملی، اور آخرت کے جو انعامات ہیں، اعزازات ہیں، ان کو جو نوازا جائے گا اس کو تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ والذین آمنوا، یہی سچے مومن ہیں، یہ ہے جو ایمان باللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، پچھلے رکوع میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جو اہم ترین ایجنڈا ہے، اہم ترین نقطہ، مرکزی نقطہ، وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول۔ آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب اللہ رب العزت اس رکوع کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ساری جماعتوں کا ذکر ہو گیا اور بالخصوص منافقین کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب آپ نے یہ پہچاننا ہے، پہچان پیدا کرنی ہے کہ سچے لوگ کون ہیں۔ سچے لوگ یہ ہیں، آمنوا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک ھم الصدیقون، یہ ہے سچے لوگ، یہ سچے ایمان والے ہیں، سچی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ ہے صحابہ کرام سچی جماعت، یہ ہے مجددین اعظام، علماء ربانی، سچے علماء۔ اس خطے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی سچی جماعت، ولی اللہ فلسفی اور فکر پر
جنہوں نے اس خطے میں کام کیا اور اس وقت کے سامراج انگریز کا مقابلہ کیا اور اس خطے کو آزادی دلائی، غلامی اور ظلم سے نکالا اور دین حق، سچے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور آج تک اس فکر پر سچی جماعتیں موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ہیں اولئک هم الصدیقون۔ آج بھی قرآن مجید کی وہ رہنمائی جس کی ضرورت ہے اور اس سچی جماعت کی قیادت میں وہ رہنمائی مل رہی ہے، تو سچی جماعت آج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، ایک سچی جماعت ہر دور میں قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی، اس صراط مستقیم پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خالفہ، دشمن بھی رہے گا، دشمن تو دندناتا پھر رہا ہے، لیکن یہ دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بشرطے کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور سچی جماعت پر قائم رہے، حق پر قائم رہے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور یہ گواہ ہوں گے اپنے رب کے پاس، وہاں پر بھی یہ اللہ کے بارگاہ میں یہ گواہ رہیں گے کہ سچے کون تھے، جھوٹے کون تھے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، اس سچی جماعت کو اجر ملے گا اور روشنی ملے گی، جیسا کہ پل صراط کی بات بھی ہوئی تھی کہ سچی جماعت اس روشنی میں گزر جائے گی اور یہ منافقین جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ نے آخری جملوں میں، الفاظ میں پھر واضح کر دیا۔ میرے عزیزو، دیکھیے کتنی نمایاں رہنمائی ہے، واضح ہدایت ہے، ہم پھر بھی غور نہ کریں تو کہاں جائیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ اس سچی جماعت کے مقابلے میں کافر ہیں، انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہمارے دلائل کو، صراط مستقیم کو، رہنمائی کو جھٹلا دیا۔ کافروں نے، منافقین نے اللہ کی رہنمائی کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلانے کی کوشش کی۔ یہ کون ہے؟ ان کا انجام کیا ہے؟ یہ کافر، یہ منافق، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جو دوزخی ہیں، دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ دنیا کی جہنم بھی ان کو ملے گی جب دین غالب ہوگا، اور یوم الدین، قیامت کے روز، فیصلے کے دن بھی یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، توجہ کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں اکثر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ایک قرآن کا لفظ پڑھو، ایک آیت پڑھو، دو پڑھو، چند پڑھو، سنو، توجہ کرو۔ محض سماعت کرنا کافی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیوں ہم اس کا جائزہ لیں اور اپنے حال کو درست کریں، مستقبل کی پلاننگ کریں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔